بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 دن تک استغفار اس طرح پڑھے، چوتھے دن تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ پریشان حال افراد کے لیے فیصلہ کن عمل ہے۔ زندگی میں وہ سب کچھ ملے گا جس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، سامعین، آج میں آپ سب کی خدمت میں استغفار کا ایک ایسا جاندار عمل لے کر آیا ہوں جس کی برکت سے آپ سب کے مسائل حل ہو جائیں گے اور تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو میں استغفار کے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، لہٰذا میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کو استغفار کی ہمیشہ اور فضیلت کے حوالے سے وہ باتیں بتاؤں گا کہ جن کو جاننے یا پڑھنے کا آپ کو موقع نہیں ملتا۔ پھر جو عمل آپ کو بتاؤں گا کرنے میں جو آپ کو مزہ آئے گا اور پھر دل سے پڑھنے پر اللہ آپ کے جو مسائل حل کرے گا وہ میں یقین جانیں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میری آپ سب سے مؤدبانہ التماس ہے کہ اگر ابھی تھوڑا سا وقت ہے تو یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، ورنہ آپ بعد میں آرام سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہمارا صبح، ہماری شام، ہماری رات مصیبتوں سے آلودہ ہے۔ نفس اور شیطان کے جنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا ملتوی نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس مدعوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے۔ اکثر ذنوب نے ہم پر آفات، بلیات اور مصائب اعدام کے وہ پہاڑ توڑے کہ الزام حافظ الحالات کی کتاب سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی فرد بغیر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، غلط اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو۔ جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کے دریا کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی دستیوں کی آیت مبارکہ توبہ، استغفار کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ سینکڑوں حدیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الہی اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس اور پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب المؤمنین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار، توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار، مصیبت کی خیر و برکات دونوں جہاں میں نصیب ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔
اور ہر فکر کو ہٹا کر کشیدگی عطا فرمائیں گے۔ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہی مشہور دعا تعلیم فرمائی جیسے عام طور سے نماز میں درود شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور انہیں بخش سکتا گناہوں کو، مگر تو ہی بس مجھے بخش دے، ایسی بخشش جو تیری طرف سے ہو، اور مجھے پر رحم فرما، بلا شبہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھی ہے جو اسرار خیر ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا ہے جس کی نیکی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور فریضہ ادا بھی کس نے کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کے ختم ہونے پر مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت کیسے اور مغفرت مانگتے جاؤ، گناہ ہو جانے پر تو سب ہی تو استغفار کرتے ہیں، محفلظین تو ملین نیکی کر کے استغفار کرتے ہیں، اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں نصیب ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات رات بھر نماز میں کھڑے رہتے تھے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کیجئے، اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر 3 بار استغفر اللہ پڑھتے تھے، یعنی اللہ جل شانہ سے مغفرت کا سوال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ شمار کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں 100 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ استغفار دل حاضر کر کے ہو تو بہت ہی عمدہ بات ہے، اگر حضور قلب نہ ہو تب بھی زبان پر استغفار جاری رہنا چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کام کر دے گا۔ استغفار میں کبھی کوتاہی نہیں کی جائے اور موقع نکال کر حضور قلبی اور پوری ندامت کے ساتھ بھی کرتے رہا کریں، تاکہ ہمیشہ غفلت والا ہی استغفار نہ رہے۔ رات کو سوتے وقت خوب دل حاضر کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر خوب گڑ گڑا کے توبہ استغفار کر لیا کریں۔ اعمال کی صلاح میں بھی استغفار کا بڑا دخل ہے۔ حضور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تیز زبان واقع ہوا تھا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ میری زبان کہیں
دوزخ میں داخل نہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم استغفار کو کیوں چھوڑے ہوئے ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے 100 مرتبہ روزانہ استغفار مغفرت میں طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ زبان کی تیزی کی اصلاح کے لیے اس حدیث میں استغفار کو علاج بتایا ہے۔ ہر طرح کی مشکلات اور تفکیرات سے محفوظ رہنے اور دل کی صفائی کے لیے بھی بہت عقیدہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص استغفار میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشیدگی عطا فرما دیں گے۔ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو یقین جانے بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل اور بیابان میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفعہ نہ دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب ہوں، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ، ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے، اے گناہ پر آسرا کرنے والا نہیں سمجھا جائے، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرت علماء کرام فرماتے ہیں، گناہ پر آسرا کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے، اس پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی مصیبت گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے، اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر آسرا کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے کہ جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر جنس سے نہیں گناہ گمراہ رہے کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیس گمشدوں نے کہا، استغفار وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا راز کیسے چل سکتا ہے؟
ابلیس نے کہا میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استغفار نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلا دیا، جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ کچھ تنفیذ بھی استغفار کے حوالے سے۔ اب آپ کو عمل کے حوالے سے بتانا چلوں کہ جتنے بھی یہ اور اذکار وظائف ہیں یا بزرگوں کے تجربات ہیں، جیسے ایک شخص ایک کلمہ بتاتا ہے، دوسرا کلمہ بتاتا ہے، جیسے حکیم، طبیب، ڈاکٹر وغیرہ ایک ہی بیماری کو مختلف دوائیاں تجویز کرتے ہیں۔ علم کے ساتھ اس کا تجربہ بھی جمع ہے۔ بزرگان دین، علماء مرشد حضرات بھی اس طرح اس شخص کا درد اور غم سن کر کوئی کلمہ جو ہے وہ انہیں عنایت کرتے ہیں، تو ساتھ تجربہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی 36 مرتبہ روز پڑھ لو، 100 مرتبہ پڑھ لو۔ تو اسی تجربے کی بنا پر ایک استغفار کا عمل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کرے اور 40 دن میں کوئی ناغہ نہ کرے، مکمل 40 دن پورے ہو جائیں اور اس سے کسی نے کسی دن میں بھی 1000 سے کم استغفار نہیں پڑھا، 41 دن اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا اور اس کی دعا قبول کر لے گا۔ تو یہ استغفار کا عمل، اس کی اہمیت اور فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو آج کا عمل پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے پر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھی ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔